جو کوئی ہماری یاد سے، ہمارے ذکر سے اعراض برتتا ہے، روگردانی کرتا ہے، ہم اس کی زندگانی کو پریشان کن کر دیتے ہیں، اس کی معیشت تنگ ہو جاتی ہے۔ آج اسی تنگی کو لوگ گھٹن کہتے ہیں، ڈپریشن، انزائٹی، اور عام زبان میں بندش کہتے ہیں۔ کسی عامل کے پاس جب ہماری بہنیں یا بھائی جاتے ہیں کہ میں اچانک سوچتے سوچتے لگتا ہے دماغ معوف ہو گیا، اچھا بھلا بیٹھا ہوتا ہوں لیکن اچانک شدید غیظ اور غضب میری طبیعت میں پیدا ہو جاتا ہے، ٹھیک ٹھاک کام چل رہا ہوتا ہے لیکن اچانک ٹھپ ہو جاتا ہے، تو عامل حضرات انہیں بتاتے ہیں کہ آپ کو بندش ہو گئی ہے۔ عوام یہ سمجھتی ہے یہ بندش بیرونی ہے، حالانکہ اس کا سبب، اس کی وجہ، اس کی علت داخلی ہے، اندرونی ہے۔ جس طرح ہمارے جسم کو ضرورت ہے ہوا کی، پانی کی، غذا کی، مختلف منرلز کی، اسی طرح ہماری روح کو ضرورت ہے اپنی غذا کی، اور روح کی غذا اللہ رب العالمین کا ذکر ہے۔ قرآن کریم نے بیان فرمایا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، لوگوں سنو، تم بڑے بڑے ہارٹ اسپیشلسٹ کے پاس جاتے ہو، نیورو فزیشین کے پاس جاتے ہو، حالانکہ دلوں کا اطمینان تو اللہ رب العالمین نے اپنے ذکر میں رکھا ہے۔ اللہ رب العالمین کا یہ ذکر نماز بھی ہے۔ قرآن نے کہا اقیم الصلاۃ لذکری، میری یاد کے لیے نماز قائم کیجیے۔ اللہ رب العالمین کا یہ ذکر اللہ کا قرآن بھی ہے۔ فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، یہ ذکر ہے جو ہم نے اتارا ہے اور ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ آج دنیا میں بیشتر مقامات پر بعض ایسے امراض کے لیے جن کا مادی علاج اب شاید ممکن نہیں رہا، انہیں کہا جاتا ہے آپ قرآن کریم کی قرأت سنیے۔ قرآن کا سننا ان کے مردہ سیلز کو زندہ کر دیتا ہے۔ جو سیلز مردہ ہو چکے ہیں، قرآن کریم بالخصوص سورہ رحمان کی تلاوت کا سننا ان کے اندر ایک نئی روح پھونک دیتا ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے تسبیحات، تحلیلات، تکبیرات کا حکم دیا۔ یہ جو جڑی بوٹیاں، درختوں کی چھالیں ہمیں نظر آتی ہیں، کچھ ایسے ہیں جنہیں اگایا جاتا ہے اور کچھ ایسے ہیں جو بغیر کسی کے بیج بوئے خود اگ جاتے ہیں۔ جو ان جڑی بوٹیوں کو، ان کے اسرار اور ان کے عجائب اور غرائب کو نہیں جانتے، وہ تو انہیں کچرا سمجھتے ہیں، لیکن جو حکماء ہیں، جو علم نباتات اور باٹنی کے طالب علم ہیں، وہ اگر کسی بوٹی کو، کسی درخت کی چھال کو دیکھتے ہیں اور پھر اس کے خواص پڑھتے ہیں، تجربات کی بھٹیوں سے گزارتے ہیں، تو ان کی زبان سے بے اختیار اگر کوئی لفظ نکلتا ہے تو وہ سبحان اللہ ہوتا ہے۔ اور قرآن کریم کو آپ پڑھیے تو قرآن یہی کہتا ہے۔ سورہ واقعہ دیکھ لیجئے، تم اگاتے ہو ان جڑی بوٹیوں کو یا ہم اگاتے ہیں؟ آسمان سے بارش تم برساتے ہو یا ہم برساتے ہیں؟
أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. اور خود اگر انسان اپنے وجود پر نگاہ ڈال لے تو اللہ رب العالمین کے شکر کے لیے اس کی تحمید اور اس کی تسبیح کرتے ہوئے اگر ساری زندگانی بھی وہ حالت سجدہ میں گزار دے تو اللہ رب العالمین کی تعریف کا حق ادا نہیں کر سکتا، کیونکہ سجدے میں سر ٹکانے کی توفیق بھی من جانب اللہ ہے. میرے گھٹنوں میں مسئلہ نہیں تھا، سروائیکل کی وجہ سے میں سجدے کی سعادت حاصل نہیں کر سکا. جن احباب کو سروائیکل نہیں ہوتا، گھٹنوں میں پرابلم ہوتی ہے، وہ بھی سجدے کی توفیق سے محروم رہ جاتے ہیں. لیکن جنہیں اللہ رب العالمین نے یہ توفیق عطا کر رکھی ہے وہ اس نعمت کی ناقدری کر رہے ہیں. فرمایا کہ بندہ سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک حالت سجدہ میں ہوتا ہے. فَأَكْثِرُ السُّجُودِ، زیادہ سجدے کیا کرو. ایک صحابی تھے حضرت نواز بن سمعان رضی اللہ تعالی عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے قریب رہنے کی کوشش فرماتے، آپ کے حجرے کے باہر بیٹھے رہتے، وضو کا پانی لے کر آپ کی خدمت بجا لاتے. ایک دن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ ہی لیا، مانگو کیا مانگتے ہو، کچھ چاہیے تو بتاؤ. لگتا ہے وہ موقع کی تلاش میں تھے. فرمانے لگے اسألک مرافقتک فی الجنہ، اللہ کے حبیب اگر دینا ہی چاہتے ہیں تو جنت میں اپنا ساتھ اور اپنی رفاقت عطا فرما دیجیے. آپ نے فرمایا فَأَعِنِّي عَلَيَّ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، اگر وہاں میری رفاقت چاہیے تو کثرت سے سجدے کیا کرو. اور آج ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا حافظہ اچھا رہے اور آپ کی یادداشت اور میموری شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرم اسٹرانگ رہے تو آپ کو چاہیے کہ لمبا سجدہ کریں، کیونکہ انسان بنیادی طور پر اس سیارے، اس زمین کی مخلوق نہیں ہے. ہم بنیادی طور پر یہاں کے لیے پیدا نہیں کیے گئے. ہمارے علاوہ جتنے بھی جاندار اس زمین پر پائے جاتے ہیں وہ سب 4 پیروں پر ہوتے ہیں. ان کی ریڑھ کی ہڈی پر وزن دباؤ نہیں پڑتا، چنانچہ کبھی وہ ریڑھ کی ہڈی کے امراض سے مبتلا نہیں ہوتے. بھاگتے ہیں، دوڑتے ہیں، اچھلتے ہیں، کودتے ہیں. لیکن ہمیں 2 پیروں پر بنایا گیا. اب ہمارے لیے سکون کی کیفیت تب آتی ہے جب ہم سجدے میں سر رکھ کر اپنے سر کو نیچے کر کے اپنی اس بون کو، جسے ہم اسٹرانگ بون کہتے ہیں، ریڑھ کی ہڈی، اسے ہم آرام دیتے ہیں. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اگر ہم اللہ رب العالمین کا ذکر نہیں کرتے تو وہ نعمتیں جو ہمارے پاس بطور نعمت حاصل ہوئی تھیں وہ بھی زحمت بن جاتی ہیں. اولاد کتنی بڑی نعمت ہے، لیکن یہ اولاد اگر نافرمان ہو جائے، بد کردار ہو جائے تو ماں باپ محلے میں، خاندان میں، برادری میں کسی سے آنکھ ملانے کی جرت نہیں کر سکتے. نکھٹو ہو جائے، سر جھک جاتے ہیں. گھر کتنی بڑی نعمت ہے. وہ کرایہ دار جو بیچارے کرائے پہ رہتے ہیں ان سے پوچھئے گھر کتنی بڑی نعمت ہے. لیکن گھر میں اگر محبتیں نہ ہوں، الفتیں نہ ہوں، ہر وقت لڑائی ہو، جھگڑے ہوں، تو کار ہو تو وہ گھر کاٹ کھانے کو دوڑتا ہے. انسان چاہتا ہے میں گھر نہ جاؤں تو تب جاؤں جب صرف سونے کا موقع ملے. رزق کتنی بڑی نعمت ہے. لیکن اکثر لوگ ایسے ملتے ہوں گے جو کہتے ہیں جب تک نہیں کھاتے صحیح رہتے ہیں، جہاں کھایا طبیعت خراب.
ہضم نہیں ہوتا، گیس چڑھتے ہیں، مسائل مشکلات، کبھی یہ حاوی ہو گیا، کبھی یہ لو ہو گیا. زندگی ہے عناصر میں ظہور ترتیب کا نام، اور موت ہے انہی اجزاء کا پریشان ہونا. وہی ایلیمنٹس ہوتے ہیں، اگر ایک ترتیب کے ساتھ ہو تو زندگی ہے، وہ ترتیب بگڑ جائے تو موت ہے. قرآن کریم نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ کو کثرت سے یاد کرو. جس طرح سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم ہے. حدیث شریف میں آتا ہے 2 کلمے قلیلتان، انتہائی مختصر، حبیبتان الی الرحمن، اللہ کو انتہائی محبوب، خفیفتان علی اللسان، زبان پر پڑھتے ہوئے انتہائی ہلکے، کوئی دشواری نہیں، ثقیلتان فی المیزان، ترازو میں بہت بھاری. جن میں سے ایک کلمہ سبحان اللہ و بحمدہ، صحیح مسلم کی روایت ہے، فرمایا من قال سبحان اللہ و بحمدہ فی یوم 100 مرہ حطت عنہ خطایاہ ولو کانت مثل زبد البحر، سمندر کے جھاگ کے برابر بھی اگر گناہ ہوں گے، آپ نے صبح صبح یہ پڑھ لیے، سارے گناہ ختم ہو جائیں گے. یہ ذکر اللہ کی اہمیت اور اس کی فضیلت ہے. جگہ جگہ لکھا ہوتا ہے خالی نہ بیٹھیے، اللہ کا ذکر کیجیے. افضل الذکر لا الہ الا اللہ، آپ لا الہ الا اللہ کہتے رہیے، افضل الذکر ہے. اسی طرح ساری کائنات کی ہر شے، حتیٰ کہ زمین پر بچھی ہوئی کنکریاں، درختوں پر لگے ہوئے پتے، آسمانوں پر اڑتے ہوئے پرندے، حتی الحیتان فی جوف الماء، دریا اور جوہروں میں، تالابوں میں تیرنے والی مچھلیاں، یہاں تک کہ سمندر کی تہ میں، تہ پر بچھی ہوئی کنکریاں، سب اللہ کی تسبیح کرتے ہیں. قرآن نے کہا وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، بات فرق یہ ہے کہ تم ان کی تسبیح سمجھ نہیں سکتے، تسبیح سب کرتے ہیں. افسوس انسان کو توفیق نہیں ہوتی تسبیح کرنے کی. وہ اگر نماز بھی پڑھ رہا ہے تو سبحان اللہ و بحمد، سبحان اللہ العظیم اور سبحان ربی الاعلی، یہ پڑھنا بھی اس کے لیے دشوار ہو رہا ہے. کیسے پڑھتے ہیں؟ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی. یہ تسبیح نہیں ہے، یہ زبان پر چڑھے ہوئے الفاظ ہیں. جیسے مسلمانوں کے ساتھ رہنے والے، مسلمانوں کے ساتھ پڑھنے والے، ان کے ساتھ آفیسز، کارخانوں اور فیکٹریز میں کام کرنے والے مسیحی ہندوز بھی انشاءاللہ ماشاءاللہ کہنے لگتے ہیں، اللہ حافظ کہنے لگتے ہیں. عادت پڑ جاتی ہے. ہمیں بھی اسی طرح عادت پڑی ہوئی ہے، عبادت نہیں بن رہی. یہ ہے سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، اور 3 بار کم سے کم، زیادہ سے زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے. صلاۃ التسبیح بعض علماء نے اسے کہا ہے حسن ہے، پڑھنا مستحب ہے. ہمارے ہی بعض علماء نے کہا کہ نہیں، اس کی بعض روایات ضعیف ہیں، فلاں میں کلام ہے، فلاں میں کلام ہے. میں صحیح اور ضعیف کی، حسن اور ضعیف کی بحث میں جائے بغیر صرف آپ کی توجہ اس امر پر لا رہا ہوں کہ صلاۃ التسبیح میں 15 مرتبہ پڑھنی پڑتی ہے، تو بھی لوگ سال میں 1 مرتبہ پڑھتے ہیں. کہتے ہیں بڑی لمبی نماز ہے بھائی. کسی دن 2 رکعت نفل پڑھیے،
اور رکوع اور سجدے میں اللہ رب العالمین کی تسبیحات کی کثرت کر دیجیے۔ اللہ کے نبی تھے حضرت جنہیں ذُنُّون کہا گیا، مچھلی کے پیٹ میں جنہوں نے وقت گزارا، حضرت یونس علیہ السلام۔ یہاں بھی چودھری یونس صاحب ہوتے ہیں، ماشاءاللہ۔ کیا فرمایا قرآن نے؟ فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ۔ اگر ہمارا بندہ، ہمارا نبی، پیغمبر، رسول، برگزیدہ پسندیدہ بندہ یونس تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتا تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتا۔ نجات ملی تسبیح کی وجہ سے ملی، رب تعالیٰ کے ذکر کی وجہ سے ملی۔ کون سا ذکر تھا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اپنی غلطی کا اعتراف تھا، اللہ کے حضور شکوہ نہ تھا، شکایت نہ تھی کہ ہم نماز پڑھتے ہیں ہمارے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے، شکوہ نہیں تھا، شکایت نہیں تھی۔ فرمایا اللہ تو بے عیب ہے، تیری کوئی غلطی نہیں، تیرا کوئی دوش نہیں، تیرا کوئی قصور نہیں، غلطی تو میری ہے، میں تجھ سے اجازت لیے بغیر بستی کو چھوڑ کر نکلا کیوں؟ تیرے اذن کے بغیر میں نے قدم کیسے اٹھایا؟ انی کنت من الظالمین، ظلم کرنے والوں میں سے تو میں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا ہے۔ اور رب تعالیٰ نے نجات عطا فرمائی، کس بات پر؟ تسبیح پر۔ تسبیح بھی بتائی، لا الہ الا انت۔ اور ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے؟ آج بھی ایک فون آیا، میسج، کہ اگر کسی نے منت مانی ہو، اگر میرا یہ کام ہو گیا تو کیا پھر آیت کریمہ کا ختم کر سکتے ہیں؟ میں نے کہا آیت کریمہ ختم کرنے کے لیے نہیں ہوتی، ختم کے لیے نہیں ہوتی، یہ رہتے اپنے خاتمے تک جاری رکھنے کے لیے ہوتی ہے۔ میں نے کہا پڑھیے، گھر کا ہر فرد پڑھے، کسی گوشہ تنہائی میں بیٹھ کر پہلے اپنے مظالم ذہن میں لائیے، اپنی غلطیاں، گناہ، اپنے کرتوتوں کو سامنے رکھیے، پھر یہ دعا پڑھیے، مطالب پر، معانی پر غور فرماتے ہوئے پڑھیے۔ لیکن خاندان والوں کو بلا لیا ہے، دیگیں آ گئی ہیں، کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے اور آپ چیوں پر پڑھ رہے ہیں، کسی کی آنکھ چوکی، اس نے اتنی ساری دونوں ہاتھوں میں لپیں بھری اور ادھر ڈال دی، ہو گیا یہ۔ اس طرح تھوڑی ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ بھی اگر دل کی گہرائیوں سے پڑھ لیا جائے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا الحمدللہ تملأ المیزان، کسی کا ایک مرتبہ الحمدللہ کہنا قیامت کے دن میزان عدل کو بھر دے گا۔ لیکن اس نے کہا ہوگا مصائب میں گھرے ہو کر، مشکلات میں پھنس کر، فاقے گزار کر بھی اس کی زبان پہ الحمدللہ آیا ہوگا، تب تو مانی ہے نا، تب تو معتبر ہے۔ پھر ایک اہم ترین قیمتی ذکر، ایک تو تسبیح ہو گئی سبحان اللہ و بحمدہ، دو اور قیمتی ذکر ہیں جن کا ذکر آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں اختصار کے ساتھ۔ ایک ہے استغفار۔ آپ جانتے ہیں کہ استغفار کی بڑی فضیلت ہے، اور یہ جو استغفار ہے نا، استغفر یستغفر، اس کا روٹ ہے، اور مغفر اسے کہتے ہیں جو سر پر پہننے کی ٹوپی ہوتی ہے، جو میدان جہاد میں سپاہی پہنتا ہے، مجاہد پہنتا ہے، جسے اردو میں خود کہتے ہیں، لوہے کی ٹوپی، تاکہ اگر تلوار ماری جائے تو سر کا بچاؤ ہو۔ عام طور پر ہمارے بچوں کے سمجھانے کے لیے ہیلمٹ سمجھ لیجئے،
تاکہ اگر خدا نہ خواستہ بائک رائڈر کے ساتھ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو اس کے سر کو چوٹ نہ لگے. یہ بچاتی ہے انسان کو اللہ کے عذاب سے بھی، اللہ کی پکڑ سے بھی، اس کے غضب غصے سے بھی، مشکلات سے بھی، پریشانیوں سے بھی، گناہوں کی زندگی سے بھی. یہ نیکیوں کا بھی، نیکوکاروں کا بھی وظیفہ ہے، گناہگاروں کا بھی تریاق ہے. دونوں کو فائدہ دے گا. اس سے اعراض نہ نیکوکار کر سکتا ہے نہ گناہگار کر سکتا ہے. فرمایا استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا یمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات وانہارا. تمہارے لیے باغات اگیں گے، تمہاری منڈیوں میں، تمہارے کاروبار میں، تمہارے کارخانوں میں پیداوار ہوگی. اللہ تعالیٰ ایسا بابرکت پانی اتارے گا جو سیلاب نہیں بنے گا، تمہارے لیے توانائی کا، بجلی کا ذریعہ بنے گا. کب؟ جب استغفار کرو گے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سنن نسائی کی روایت ہے، فرمایا ایک ہی مجلس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے 100 مرتبہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ پڑھتے ہوئے سنا ہے. ایک محفل میں 100 مرتبہ پڑھ لیا آپ نے. ہماری کوئی ایسی گیدرنگ ہوتی ہے، کوئی ایسی دعوت، کوئی ایسی ہماری گیدرنگ، کوئی ایسی ہماری بیٹھک، کوئی ایسی ہماری گپ شپ جہاں ہم 100 مرتبہ پڑھ لیتے ہوں؟ کیونکہ ہم تو سمجھتے ہیں ہم بخشے بخشائیں، ہمیں تو ضرورت ہی نہیں ہے نعوذ باللہ استغفار کرنے کی. وہ جو نماز کے بعد پڑھ لیا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، چھٹی ہو گئی. حدیث میں آتا ہے بل لزم الاستغفار، جس نے استغفار کو لازم کر لیا. یہ استغفار اتنی بڑی طاقت ہے، قوت ہے، پاور ہے، یہ ہر تنگی سے، مشکل سے، پریشانی سے، بیماری سے، تنگ دستی سے نکالنے کا سامان کر دے گی. اس لیے لوگ اس الجھن میں پڑ جاتے ہیں کہ ہم استغفار کا وظیفہ زیادہ کریں یا درود شریف کا وظیفہ زیادہ کریں. دونوں بڑے پاورفل وظائف ہیں. اور چونکہ یہ ربیع الاول شریف کا مہینہ ہے، ایک جگہ جلسے میں نے ربیع الاول شریف 2-4 بار کہہ دیا تو تقریر کے بعد 2-3 بھائی سامنے آئے، کہنے لگے یہ شریف کیوں کہا آپ نے؟ میں نے کہا عزت کے لیے کہا، تکریم کے لیے کہا. اس میں کیا حرج ہے؟ میں نے کہا میں تو پاک پتن کے ساتھ بھی شریف لگا دیتا ہوں، سہون کے ساتھ بھی شریف لگا دیتا ہوں، کوئی حرج نہیں ہے اس میں، کوئی شرعی قباحت نہیں ہے. حتیٰ کہ میں کسی عام آدمی سے اس کی طبیعت پوچھنا چاہوں تو اس کے مزاج کے ساتھ بھی شریف لگا دیتا ہوں. بھئی مزاج شریف کیسے ہیں؟ تو خوش ہو جاتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے. تو ہنسنے لگے. تھوڑا سا کشادہ ذہن اور کشادہ قلب ہونا چاہیے ہمیں. تو ماہ ربیع الاول کی مناسبت سے درود شریف کی اہمیت پر بھی 2 جملے عرض کیے دیتا ہوں. صحیح الجامع کی حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی علی صلاۃ مرۃ واحدۃ، جس نے ایک مرتبہ مجھ پر درود بھیجا، ایک مرتبہ. افضل ترین درود وہی درود ہے جو نماز میں پڑھا جاتا ہے، درود ابراہیمی. لیکن مختصر ترین درود اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بھی ہے، صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے، اللہم صلی علی محمد بھی ہے. یہ مختصر درود ہے. آپ اس درود کو بھی پڑھ سکتے ہیں، احادیث میں یہ درود بھی آئے ہیں. ایک مرتبہ ہم نے درود پڑھا، فرمایا صلی اللہ علیہ 10 مرات، اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا.
وحطت عنہ 10 خطیئات، اس کی 10 غلطیاں، کوتاہیاں، برائیاں اس کے نامہ اعمال سے مٹا دی جائیں گی۔ ورفع 10 درجات، اللہ تعالیٰ کے ہاں 10 درجے، 10 سیڑھیاں وہ بلند کر دیا جائے گا ایک مرتبہ درود پڑھنے پر۔ تو سلف صالحین درود پڑھا کرتے تھے کئی 100 مرتبہ۔ ایک آپ کے بارے میں آتا ہے جنہیں علامہ اقبال کہتے ہیں، اور بعض لوگ کہتے ہیں علامہ انور شاہ کاشمیری کے بارے میں آتا ہے۔ پوچھا گیا کہ آپ علامہ کیسے بنے؟ علم عالم دین تو بہت سارے علماء ہیں، بڑے بڑے صاحب فضل اور صاحب مسند ہیں، لیکن آپ کے ساتھ علامہ لفظ لگا اور بڑے بڑے علماء نے آپ کو اس طرح تسلیم کیا، کس بات پر؟ تو ان دونوں سے جو منسوب جوابات ہیں وہ یہی ہیں کہ ہم نے کئی لاکھ مرتبہ درود شریف پڑھا۔ درود شریف کی برکت سے اللہ رب العالمین نے انہیں یہ پذیرائی عطا فرمائی۔ اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور حدیث ہے، میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہا یا رسول اللہ میں آپ پر کتنی مرتبہ درود شریف پڑھا کروں؟ آپ نے فرمایا جتنا چاہو۔ تو انہوں نے کہا اپنی تمام وظائف کے اوراد کے میں حصے کرتا ہوں 4 حصے، 1/4 حصہ آپ پر درود شریف پڑھنے کے لیے وقف کرتا ہوں۔ فرمایا ٹھیک ہے جتنا چاہو، فَإِن زِدْتَ خَيْرٌ لَكَ، اگر زیادہ پڑھو گے تو میں زیادہ فائدہ ہوگا۔ انہوں نے کہا آدھا کر دوں؟ فرمایا فَإِن شِئْتَ، ٹھیک ہے جو چاہو، لیکن وَإِن زِدْتَ خَيْرٌ لَكَ، زیادہ کرو گے تو تمہیں ہی فائدہ ہوگا۔ انہوں نے کہا 3 حصے درود شریف؟ فرمایا تمہاری مرضی ہے، لیکن زیادہ کرو گے تمہیں فائدہ ہوگا۔ فرمایا یا رسول اللہ اب میں درود شریف ہی پڑھتا رہوں گا۔ تو اللہ کے حبیب نے فرمایا اذن، اگر ایسا کرو گے نا تو اللہ تعالیٰ تمہارے ہر غم کو راحت میں بدل دے گا، ہر فکر کو حل فرما دے گا۔ اور بعض علماء نے اس کا فائدہ لکھا ہے، تمہیں اگر دعا کرنے کا بھی وقت نہیں ملے گا تو اللہ بغیر مانگے تمہیں عطا فرمائے گا۔ ہمارے استاد گرامی نے ہمیں ایک وظیفہ دیا تھا جس میں جس طرح حدیث میں آتا ہے نا کہ رمضان کے اندر اللہ کا ذکر کرو، کثرت سے گناہوں کی معافی مانگو اور جنت کا سوال کرو، جہنم سے پناہ مانگو، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، آرڈر ہے، حکم ہے، نصیحت ہے، لیکن الفاظ حدیث میں نہیں ہیں جو ہم پڑھتے ہیں۔ ہم کیا پڑھتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ استغفر اللہ اسألک الجنہ واعوذ بک من النار، یہ الفاظ نہیں ہیں، مطلب وہی ہے، مقصود وہی ہے۔ تو انہوں نے ہمیں وظیفہ یہ دیا سبحان اللہ وبحمدہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اللہم اغفر لی، تینوں چیزیں آ گئی اس میں۔ فرمایا 100 سے شروع کرو، روزانہ 100 مرتبہ پڑھو، دل چاہنے لگے اور کا تو 200 کر دو، 300 کر دو، 400 کر دو، 500 کر دو، لیکن جو کر رہے ہو اس پہ مداومت ہونی چاہیے، کیونکہ احب الاعمال الی اللہ ادومھا وان قل، اللہ تعالیٰ کو وہ عمل بڑا محبوب ہے جس میں مداومت ہو، ہمیشگی ہو، اگرچہ وہ عمل تھوڑا ہو۔ اللہ تعالیٰ کوانٹٹی نہیں کوالٹی چاہتا ہے۔ یہ نہ ہو آپ زبان سے پڑھ رہے ہیں لیکن آپ کے دل میں دماغ میں خیالات کوئی اور چل رہے ہیں۔ تو میں اپنا بھی ایک عمل آپ کو بتاؤں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور تحدیث کے طور پر اور ترغیب کے طور پر عرض کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ریاکاری سے، نمود و نمائش سے محفوظ و مامون رکھے۔ 100 مرتبہ کوشش کیجئے کہ رات کو سونے سے پہلے بستر پر لیٹ کر آپ استغفار پڑھیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اللہ تعالیٰ میں آپ کے آگے اپنے سارے گناہوں کی توبہ کرتا ہوں، بخشش مانگتا ہوں اور آپ کی طرف رجوع کرتا ہوں۔
100 مرتبہ. اور اگر آپ گئے ہیں کبھی عمرہ کرنے کے لیے، حج کرنے کے لیے، تو آپ نے جو ایک منظر بنایا ہوگا کعبۃ اللہ کے سامنے، وہ کعبۃ اللہ کا منظر اپنے سامنے لے آئیے کہ آپ وہاں بیٹھے ہیں اور وہاں بیٹھ کر آپ یہ پڑھ رہے ہیں. اور اگر نہیں گئے تو کسی مسجد کا تصور کر لیجئے کہ آپ مسجد میں بیٹھے ہیں اور آپ یہ پڑھ رہے ہیں. اور 100 مرتبہ درود شریف استغفار کے بعد آپ پڑھ لیجئے. اور اگر آپ گئے ہیں وہاں روضہ رسول پر تو وہ منظر لے آئیے. دل چاہتا تھا نا کہ وہ جو بیٹھے ہیں دیواروں سے ٹیک لگا کر، کوئی ہمیں مل جائے تھوڑی سی جگہ، ہم یہاں بیٹھ جائیں، سامنے روضہ رسول کی چالیاں ہوں. لیکن نہیں ملتی تھی وہ نعمت. اب آپ وہاں بیٹھ جائیے، کوئی شرطہ آپ کو اٹھائے گا نہیں. آپ وہاں بیٹھ جائیے اور سونے سے پہلے آپ 100 مرتبہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وہاں بیٹھ کر پڑھ لیجئے. آپ یقین جانیے آپ کو نیند بھی میٹھی آئے گی. آپ کے دن بھر کی جتنی پریشانیاں ہوں گی، مشکلات ہوں گی، الجھنیں ہوں گی، آپ کے ذہن میں جتنی، جسے کہتے ہیں کیا لفظ ہونا چاہیے، اس کا چڑچڑا پن ہوگا، سب کا سب اللہ کے حکم اور اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے دور ہو جائے گا. یہ آج یہاں آپ مسجد میں پہلی بار آیا ہوں تو آپ حضرات کے لیے سمجھیے کہ یہ گفٹ ہے. ایک 100 بار استغفار اور 100 بار درود شریف، اس کی آپ کوشش کیجئے کہ پڑھیے، اور اسی طرح پڑھیے جس طرح میں نے عرض کیا. انشاءاللہ روحانی اور نفسیاتی جو اطمینان آپ کو حاصل ہوگا وہ میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا انشاءاللہ. اور جتنا زیادہ آپ اسے لوگوں تک بتا سکتے ہیں آپ بتا سکتے ہیں، کوئی اس میں حرج نہیں ہے. اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ کریم. اور ایک صاحب نے پوچھا تھا کہ میں استغفار پڑھا کروں یا درود پڑھا کروں، تو انہوں نے بڑا اچھا جواب دیا کہ درود عطر ہے اور استغفار تمہارے گناہوں کو دھونے کا صابن ہے. تو جب کپڑے میلے ہوں تو صابن کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے. جب صابن سے دھلا کر کپڑوں کو پاک صاف کر لو پھر عطر بھی خوب لگا لینا. تو پہلے استغفار اور پھر درود شریف. اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ کریم. مجھے بڑی خوشی ہوئی اللہ تعالیٰ نے یہ مرکز جن اپنے بندوں کے ذریعے بنایا ہے، اللہ رب العالمین رہتی دنیا تک اس مرکز کو اسی طرح توحید اور سنت کی آبیاری کی توفیقات عطا فرمائے. اور اللہ کریم جس نے زیادہ حصہ لیا، جس نے اپنی حیثیت اور بساط کے مطابق کم حصہ لیا، اللہ تعالیٰ سب کو اپنی شان کے مطابق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے بزرگ جناب چودھری یونس صاحب کی زندگی میں، ان کے خاندان اور ان کے احباب اور ان کے دوست اور ان کے ساتھی، آپ سب، آپ کے اعزہ، اقربا، رفقا، جو علماء کرام یہاں آئے جنہوں نے ترغیب دی، بیانات دی، اللہ کریم سب کو اپنی شان کے مطابق عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ ہم گناہگاروں کو بھی اس سے محروم نہ فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. اور میں جناب انیس الرحمان، قاری انیس الرحمان صاحب کا اور جناب بھائی منصور صاحب کا، چودھری منصور صاحب کا بھی شکر گزار ہوں کہ آپ احباب نے آج مجھ گناہگار کو یہاں، طالب علم کو یہاں حاضری کا شرف عطا فرمایا. بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیراً، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ مغرب کی جو 2 رکعتیں ہیں یہ موقدہ ہیں، جو اب آپ یہاں پڑھنا چاہیں یہاں پڑھیں، جو گھر چلے جاتے ہیں وہ گھر جا کے پڑھ لیں، لیکن پڑھیے گا ضرور. جزاکم اللہ خیر.